بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ڈاکٹر منور حسین آپ کی خدمت میں۔ میرے ساتھ اس وقت تہران سے موجود ہیں باقری صاحب، اور اقبال فورم کے ڈائریکٹر بھی ہیں۔ اور اقبال فورم اس وقت تہران کے اندر ایک نون تھنک ٹینک ہے جو کہ پاکستان، ایران اور خطے کی صورتحال پہ نظر رکھتی ہے۔ نام بڑا زبردست رکھا ہے اقبال، بیکاز اقبال لاہوری کافی نون ہے ایران کے اندر، اور شہید آیت اللہ علی خامنہئی بھی اکثر اقبال کے اشعار پڑھا کرتے تھے۔ اب باقری صاحب، سب سے پہلے آپ کے وقت کا سر بہت بہت شکریہ۔ باقری صاحب، اس جو فائنل فیونرل پروسیشن تھا، اس میں ہم نے ایک چیز بڑی یونیک دیکھی۔ ویسے تو ہم کہتے ہیں شٹل ڈپلومیسی، کرکٹ ڈپلومیسی، مینگو ڈپلومیسی، لیکن قرآنک ڈپلومیسی ہم نے دیکھی۔ اور اس قرآنک سفارتکاری میں جو ملک بھی آیا، اس کا ڈیلیگیشن آیا، اس کے سامنے ایک خصوصی طور پہ آیت پڑھی گئی۔ اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ آل عمران کی آیت نمبر 13 ہی کیوں پڑھی گئی سعودی ڈیلیگیشن کے سامنے، حالانکہ ان ایکسپیکٹڈ تھا، بہت پازیٹیو جیسچر تھا۔ اور اس سے پہلے سعودی عرب نے 5 بوئنگ طیارے دیے ایران کو کمرشل پرپزز کے لیے 777، اور یہ پہلی کمرشل ڈیل ہمیں نظر آئی آفٹر 1979۔ تو اس آیت کو کیا غلط مروڑ توڑ کے پیش کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پہ، یا کچھ میسج پاس آن کرنا مقصود تھا؟ جیسے کہ آپ نے ذکر کیا، جب بات پہنچی سعودی ڈیلیگیشن کے حوالے سے، تو سعودی ڈیلیگیشن کے بارے میں پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں، ایران نے انویٹیشن دی تھی سعودی عرب کو، اسپیشلی ریکویسٹ کی تھی ان سے کہ آپ اس پروگرام میں تشریف لائیں۔ اور جب سعودی عرب نے اپنے ڈپٹی فورن منسٹر کے لیول تک ایک ڈیلیگیشن بھیجی، بہت ہی خوشگوار موڈ میں ان کو استقبالیہ بھی مل گیا، اور اس کے ساتھ انہوں نے اپنا رسپیکٹ بھی پے کی۔ اب بات یہ آ رہی ہے کہ اس آیت کا ہی کیوں انتخاب کیا گیا۔ اس آیت، اگر آپ آیت کو پڑھتے ہیں، جو کہ آپ نے بدرستی اشارہ بھی کیا، تو آل عمران کا جو آیت نمبر 13 ہے، اس میں آپ اس کے ترجمہ اگر دیکھ لیں، تمہارے لیے ان دو جماعتوں میں ایک نشانی تھی جو آپس میں مقابل ہوئی۔ ایک جماعت اللہ کے راہ میں لڑ رہی تھی اور دوسرے انکار کرنے والی تھی۔ وہ انہیں اپنی آنکھوں سے اپنے سے 2 گنا دیکھ رہے تھے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی مدد سے تقویت دیتا ہے۔ یقیناً اس میں اہل بصیرت کے لیے بڑی عبرت ہے۔ دیکھیں، آیت میں اگر آپ غور کریں، کسی بھی طرح سعودی عرب پر کوئی تانا نہیں ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ ایران، جو کہ ریجن کے اندر ایک بہت ہی عام سا ملک سمجھا جاتا تھا، وہ 2 سپر پاورز جو ان سے کئی گنا زیادہ مضبوط ہتھیار اور اکانومی اور ڈپلومیسی کے مالک تھے، ان کے سامنے یہ ہارے نہیں ہے۔ اور آخری جو آیت ہے، اس میں اہل بصیرت کے لیے بڑی عبرت ہے۔ انہوں نے سعودی عرب کو صرف اس آیت سے یہ بتانے کی کوشش کی کہ اگر آپ اس وکٹری میں غور کریں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ جو اصل وکٹری ہے وہ اللہ کی طرف سے ملتا ہے، یہ اللہ کے بندوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یہ جو کچھ انٹرپریٹیشن اس کی ہوئی ہے کہ نہیں جی یہ سعودی عرب کو نہیں، یہ ایکچولی یہ آیت ہے امریکہ اور ایران کے۔ اگر آپ اس جنگ کو دیکھ لیں، جنگ بدر میں، جو غزوہ بدر میں اہل ایمان کے لیے یہ آیت نازل ہوئی تھی، یہ ایکچولی ایک پیغام ہے پورا امت اسلامی کے لیے۔ سوچا بھی نہیں تھا کہ ایران 2 سپر پاورز کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے، اور کھڑا بھی ہو گیا، شہادتیں دی، لیکن وہ ہارا نہیں۔ تو یہ عبرت ہے ان سب مسلم ممالک کے لیے جو اس چیز کے اوپر غور کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس لیے اگر اس کی انٹرپریٹیشن کچھ اور ہو رہی ہے تو یہ ان لوگوں کو جواب دینا ہوگا جو یہ غلط انٹرپریٹ کریں، اس لیے کہ ان کو بتایا جائے کہ آپ نے جس طرح سائڈ لیا تھا یورپ اور امریکہ کا، یہ آپ کے لیے۔ اس کے بعد جو سب سے سخت آیت میری اپنے تجربے کے مطابق پڑھی گئی، وہ یہ جو وفد آئی تھی بھارت سے، ہندوستان سے، ان کے لیے پڑھی گئی۔ دیکھیں، ایران کو پتہ ہے کہ نریندر مودی کے بعد اسرائیل اور ہندوستان میں یا بھارت میں کس طرح کی اسٹریٹجک بات بڑھ گئی ہے۔ تو آل عمران کی آیت 173 پڑھی گئی۔ وہ لوگ جن سے کہا گیا کہ لوگ تمہارے خلاف جمع ہو گئے ہیں، لہٰذا سے تو
مگر اس بات نے ان کی ایمان میں اضافہ کر دیا اور انہوں نے کہا اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ تو یہ دیکھیں، اگر آپ اس ڈپلومیسی کو اگر چیک کریں تو سعودی کے لیے جو پڑھی گئی آیت ہے وہ بالکل حزب اللہ کی طرح نہیں ہے، فلسطین کی طرح نہیں ہے، اور حق بھی ہے ایرانیوں کی کہ اس جنگ میں ان کی اڈے بھی استعمال ہوئے ہیں، لیکن کیونکہ انہوں نے شرکت بھی کی اور اس کے بعد جو ان کا پورا جو مائنڈ سیٹ تھا جنگ کے حوالے سے، ایران کے حوالے سے چینج ہوا۔ میرا خیال ہے یہ صرف آیت کی آخری ترجمے تک کہ آپ اس عبرتناک شکست امریکہ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو اپنے لیے اہل بصیرت بن کے اپنائیں اور دیکھیں کہ اللہ ہی دیتا ہے جو وکٹری ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر کچھ زیادہ آب و تاب دے کے اس کو بدنامی کی طرف لے جانے کی کوشش کچھ سب جانتے ہیں ملائن وشز ہے یہاں پہ ان لوگوں یہ لوگ کر رہے ہیں، نہیں تو سعودی عرب کے لیے جو آیت پڑھی گئی وہ سعودی کے خلاف آیت نہیں تھی، جس طرح میں نے بلغاریہ کا مثال دیا، بھارت کا مثال دیا، اور بھی مثالیں ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اٹ واز اے کوائٹ ڈپلومیسی۔ لیکن اگر مجھ سے پوچھیں تو اگر میرا آئیڈیا لے لے تو شاید کچھ بہتر آیات بھی استعمال ہو سکتے تھے بائی چوائس۔ اگر آپ دیکھ لیں تو سعودی عرب نے، کیونکہ آپ کے دیکھیں ایمریٹی والے نہیں آئے ہیں، بحرین سے وفد نہیں آئی، کویت سے نہیں آئے ہیں، اب جب سعودی عرب سے ڈیلیگیشن آئے تھے شاید اس سے بہتر آیات بھی انتخاب ہو سکتا تھا، لیکن اب بھی میں کہہ رہا ہوں کہ اس آیات کا انتخاب کوئی ڈائریکٹ تانا اور نہیں تھا سعودی کے خلاف۔ اچھا باقری صاحب، اس وقت پوری دنیا میں ایک یونٹی کا جو سگنل ہے ایران کی طرف سے وہ گیا ہے انفیکٹ، اور یہی وجہ ہے کہ وہ جو غلط فیڈ کیا گیا تھا، غلط پکچر دی گئی تھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کو، ان کی آنکھوں سے بھی پردہ ہٹتے نظر آ رہا ہے، اور وہ اسی وجہ سے شوق بھی ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ نکلنا اور رونا، جس پہ ویسٹرن میڈیا یہ ڈپکٹ کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہے کہ یہ پولیٹیکلی موٹیویٹیڈ کراؤڈ تھا۔ اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ واقعی پولیٹیکلی موٹیویٹیڈ کراؤڈ تھا یہ؟ جو مجھے چیز نظر نہیں آئی اس پورا پروسیشن میں، یہ 2 دنوں میں خود سڑکوں پہ موجود تھا، وہ یہ تھا کہ اس میں کوئی پولیٹیکلی موٹیویٹڈ عناصر آپ کو نظر ہی نہیں آتا۔ اس تقریب میں ایرانی عوام کی غیر معمولی شرکت نے میرے نزدیک 3 اہم پیغامات دیے۔ ایک، کوئی بھی طاقت، خواہ وہ فوجی حملہ ہو، دباؤ ہو یا جبر ہو، ایرانی قوم کو جھکا نہیں سکتی۔ دوسری بہت اہم پیغام، ماہ محرم کا مہینہ ہے، اس قوم نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے یہ سبق سیکھا ہے کہ جتنی زیادہ قربانی دی جائیں اتنا ہی زیادہ عزم، استقامت اور طاقت پیدا ہوتی ہے۔ اور تیسرا پیغام یہ تھا کہ یہ عظیم اتحاد اپنے رہبر اور اپنے سیاسی نظام کے ساتھ ان کی وابستگی اور یکجہتی کا اظہار تھا۔ اس لیے مجھے لگتا ہے کہ جمہوریہ اسلامی ایران مستقبل میں آپ دیکھیں گے کہ خطے کے بہت سے ممالک کے مقابل میں کہیں زیادہ روشن کا مستقبل۔ وجہ یہ کہ عوام پولیٹیکلی، چاہے آپ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کہیں، کچھ بھی کہیں، عوام ان پاس ہیں اور عوام کا سپورٹ اور بیکنگ اس نظام اور اس لیڈرشپ کے ساتھ ابھی آپ کو سڑکوں پر نظر آ رہی ہے۔ باقری صاحب، ایک دفعہ پھر تھریٹ ملنا شروع ہو گئے ہیں نیتن یاہو کی طرف سے۔ باقری صاحب، یہ 6 بجے تقریباً نیتن یاہو نے ایک میسج پاس آن کیا کہ اگر ایران کی لیڈرشپ آگ سے کھیلے گی تو انہیں اسی طرح ایلیمنیٹ کیا جائے گا جس طرح خامنئی صاحب کو کیا گیا۔ 6:05 پہ عباس عراقچی صاحب کا جواب آتا ہے کہ ہم اس حوالے سے ڈرتے نہیں ہیں، دوبارہ آ جائیں، اور آپ نے ہمیں ایک دفعہ آزما لیا ہے، پھر آزما لیجئے، رزلٹ میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اور ہم جانتے ہیں کہ اس آگ کے ساتھ کیا کرنا ہے ہم نے۔ تو یہ تھریٹ کیا ایرانی مملکت اس کو سمجھتی ہے؟ بیکاز تھریٹ تو تھے کہ آیت اللہ مجتبیٰ خامنئی کو بھی ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے جو ایک تنقید آ رہی ہے ایرانی حکومت میں کہ ان کے جو کی کمانڈرز ہیں، ایک دفعہ پھر انہوں نے اپنے آپ کو ایکسپوز کیا ہے اور موٹر بائکس پہ ان کو جاتے ہوئے دکھایا، تو اب تو موساد بڑی ایکٹیو ہو گئی ہوگی ان کو ٹریس کرنے کے لیے۔ اس کو کس طرح سے ٹیکل کیا جائے گا؟ جنگ کو ختم ہوئے تقریباً 2 مہینے ہو رہے ہیں آلموسٹ، اور یہ اس سے پہلے بھی کر سکتے تھے، اس لیے مجھے لگتا ہے کہ ایک گارنٹی ہے، لیکن اس فائٹ پر کوئی بھروسہ نہیں ہے، کبھی کچھ ہو سکتا ہے۔ مین وجہ ان کی انتخابات
قریب ہوتے ہوئے ان کے لیے کچھ عکس العمل اور کچھ ان کا جو کیمپین چلانے کے لیے اس طرح کی باتیں کرنا ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ 3 مین پارٹیز ہیں اسرائیل کے اندر: لیکوڈ پارٹی، یاشار پارٹی اور باہم پارٹی. ان کے درمیان انتہائی سخت اور بہت ہی میرا خیال ہے نازک صورتحال ہے ان کی جو انتخابات مہم ہے. کیمپینز میں اتنا سخت ہے کہ یہ ایک دوسرے کو بس سین سے بدر کرنے اور ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس لیے یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ آج کل لیکوڈ پارٹی خاص طور پہ بنجامن نیتن کے اوپر پریشر بہت زیادہ ہے کہ آپ نے ایران کے ساتھ جنگ کر کے اسرائیل اور لبنان آپس میں لڑوا کے آپ نے حاصل کچھ نہیں کیا جو آپ مین ٹارگیٹس تھے، اور وہ جا کے امریکہ کے ساتھ اتنے زبردست اپنے حق میں ایک ایم او یو انہوں نے سائن کیا. تو یہ دیکھیں کہ جیسے جیسے ہم 20 اکتوبر کے قریب پہنچتے جائیں گے، لیکوڈ پارٹی اور بنجامن نیتن کی کیبنٹ کے اندر سے ڈفرنٹ تھریٹس آئیں گے. خود بنجامن نیتن نیکسٹ ویک ڈونلڈ ٹرمپ سے ملنے کے لیے واشنگٹن جا رہا ہے. کوشش یہ کر رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح ڈونلڈ ٹرمپ کو اس ایم او یو سے ڈی ریل کیا جائے تاکہ اسرائیل کے اندر اپنے لیے دوبارہ منتخب ہونے کا ایک موقع دیا جائے. میں اگر سروے کے حوالے سے بتا دوں، چینل 12 اسرائیل کی ایک بہت زبردست سروے تھی، وہ بتا رہے تھے کہ 61% اسرائیلی نیتنیاہو کو دوبارہ انتخابات میں حصہ لینے کی مخالف ہے. 61% اسرائیلی، جبکہ لیکوڈ کے حامیوں میں صرف 23% خود لیکوڈ پارٹی کے اندر سے چاہتے ہیں کہ بنجامن نیتنیاہو نیکسٹ الیکشن میں حصہ ہی نہ لے. تو یہ اتنا زیادہ دباؤ ہے بنجامن نیتنیاہو کے اوپر. یہ اس طرح کے تھریٹس آپ کو ہر اگلے دن ٹویٹس دیکھتے رہیں گے ان کی کیبنٹ سے. خود بنجامن نیتنیاہو اسپیشلی ٹرمپ کے ساتھ ملاقات کے بعد وہ ایک دوبارہ اپنے ریٹرک کو دہرائیں گے کہ ہم ایران کو ختم کر دیں گے. اچھا باقری صاحب، اس جو میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہے آپ کی نظر میں اس کا مستقبل کیا ہے؟ بیکاز آج حماس نے ہینڈ اوور کر دیا ہے، فلسطین کی مزاحمتی تنظیم نے جو پاور ہے وہ ٹیکنیکل کمیٹی کو ہینڈ اوور کر دیا، اس کی تیاریاں چل رہی ہیں، پازیٹیو سائن ہے. محمد باقر غالیباف ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے بھی کہا ہے کہ بات چیت پہ عمل درآمد کرنا مشکل ضرور ہے، ناممکن نہیں ہے، اور خطے کے استحکام اگر آ جاتا ہے اور لبنان میں بھی جنگ بندی ہو جاتی ہے تو یہ کامیابی ہے. تو اس حوالے سے لگتا ہے کہ یہ پازیٹیو اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں. تو آپ کو اس میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ کا اسٹیٹس آپ کو کیا معلوم ہو رہا ہے؟ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نیتنیاہو جا رہا ہے واشنگٹن ڈی سی ٹو کنونس پریزیڈنٹ ٹرمپ کہ وہ اس سے پیچھے ہٹ جائیں. دیکھیں، امریکہ کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے اس ایم او یو کے اوپر اگر عمل درآمد نہیں کرتا. اور میں یہ بھی بتاؤں آپ کو، پہلے بھی میں انٹرویوز میں بتا چکا ہوں، آپ اگر اس ایم او یو کو آپ نے ضرور پڑھا ہوگا، آپ معزز آڈینس اگر پڑھیں اس کو، 14 جو نکات ہے ان میں سے 10 نکات امریکہ کو کرنا ہے. اور یہ وہ نکات ہے جو ایران جنگ سے پہلے کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ امریکہ اس لیول پہ آ کے ایران کے ساتھ اس لیول فیلڈ پہ کھیلے گا. دیکھیں یہ بہترین میرا خیال جیت ہے ڈپلومیٹک پوائنٹ آف ویو سے. جو میدان میں انہوں نے کامیابی حاصل کی تھی اس سے کئی گنا زیادہ اس ایم او یو کے اندر ایران نے کامیابی حاصل کی ہے. جیسے کہ ان کے فروزن ایسٹس کے ریلیز کے حوالے سے ہے، ان کا جو $300 بلین کا فنڈ ہے، وہ ساری بات ہے. میرا نہیں خیال کہ یہ 14 نکات جو ہے ایم او یو کے یہ سارے کے سارے پورا ہو سکیں گے، لیکن مجھے یہ ہے کہ اور وداؤٹ اینی امبارگوز وہ اس کو سیل کریں گے اور اس کے قیمت میں پیسے لیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ریجنل کنٹریز اسپیشلی قطر اور سعودی عرب کے ساتھ ایک بہترین مفاہمت ہوگی ان کی. لیکن یہ کہ 100% ایم او یو کمپلیٹلی یونائٹڈ اسٹیٹ اس کے اوپر متحد رہے گا، آئی ڈونٹ بلیو سو. لیکن ایران کو بھی پتا ہے کہ اگر ان 14 پوائنٹ میں سے 3-4 پوائنٹ جو مین پوائنٹس ہیں ایران کے فیور میں وہ سٹک رہیں اس کے اوپر، اور ایرانیوں کے پاس اسٹریٹ آف ہارموز از کوائٹ اے گڈ لیوریج، تو یہ اس کو یوز کریں گے بار بار امریکہ کو تنگ کرنے کے لیے. اس لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ جیسے کہ غالیباف صاحب نے کہا کافی مشکل ہے، کیونکہ امریکہ کے اوپر بھروسہ کرنا مشکل ہے. باقری صاحب آخری سوال،
اس وقت امریکہ میں ولی نصر ٹائپ لوگ جو ہیں وہ اس جنگ کے مخالف بھی رہے اور بڑی انہوں نے تنقیدی نگاہ رکھی. ایران کو وہ سمجھتے بھی ہیں، ایران کے اوپر انہوں نے ابھی ریسنٹلی کتاب بھی لکھی. وہ سمجھتے ہیں کہ ایران کے اندر اس وقت پریگمیٹکس اور جو کنزرویٹیوز ہیں ان کے درمیان میں ٹگ آف وار چل رہی ہے پاور کے حوالے سے، اور یہ شدید سے شدید تر ہوتی چلی جا رہی ہے. اسی کے ساتھ یہ بھی سوال پوچھوں گا آپ سے کہ کیا ایران کے اندر نیا سوشل کانٹریکٹ بھی سائن ہو رہا ہے، جہاں پہ جو لبرلز تھے، جو اس رجیم کے خلاف تھے، جنگ کے بعد لگتا یہ کہ وہ انہوں نے اپنی لوائلٹی کو ثابت کیا ہے رجیم کے ساتھ کھڑے ہو کے. اور آج میں ایسی ویڈیوز دیکھ رہا تھا جہاں پہ نوجوان لڑکے لڑکیاں روتے ہوئے اور پچھتاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جو ان کی سٹیٹمنٹس نظر آتی ہیں. تو آپ بتائیے گا نئے سوشل کانٹریکٹ کہ ان کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی بتائیے گا کہ واقعی پریگمیٹکس اور کنزرویٹیوز کے درمیان میں ٹگ آف وار چل رہی ہے. پہلی بات اگر مجھے اجازت دیں، میں ایران کو رجیم کہنا پسند نہیں کرتا، اس لیے کہ رجیم، آپ کو پتا ہے کہ رجیم کا ایک ڈیفینیشن ہے، دس از اے لیجیٹمیٹ گورنمنٹ، یہ بالکل ایک گورنمنٹ ہے اور یہ رجیم نہیں ہے. دوسری جو آپ نے سوال کی، آپ کی دوسرے پوائنٹ تھا سوال کے اندر، دیکھیں ایران کے اندر خامنئی صاحب کو صرف ایز اے سپریم لیڈر یا ریلیجس لیڈر نہیں دیکھا جا رہا ہے آج کل، جو چیزیں میں دیکھ رہا ہوں. سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ ان کو ایرانی ترین شہید کے نام سے بلایا جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ، دیکھیں کسی بھی لیڈر کے جانے کے بعد ان کے میراث کو آپ چیک کریں تو کوئی نہ کوئی میراث ان کے بعد ہوتا ہے. آیت اللہ خامنئی کی آپ زندگی کو چیک کریں اور شہادت پہ غور کریں تو مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے ان کی سب سے بڑی میراث ایران کی قومی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور اسٹریٹجک خود انحصاری کا تحفظ تھا. اس لیے خامنئی صاحب کے جو آپ پروسیشن دیکھ رہے ہیں، اس میں صرف مسلمان نہیں، پورا ایرانی قوم آ گئی ہے. اور ایرانی قوم اپنے خامنئی صاحب کو سوائے یہ کہ سپریم لیڈر تھے، ایک مجتہد تھے، عالم دین تھے، ایک ایرانی ترین رہبر کے نام سے ان کو الوداع کہہ رہے ہیں. جہاں بات ولی نصر اور دوسروں کی ہے تو وہ ٹھیک ہے، بالکل ایران کو وہ اسٹڈی کرتے ہیں، لیکن ایرانیوں کو سمجھنے کے لیے باہر سے بیٹھ کے ایرانیوں کو دیکھنا بہت مشکل کام ہے. ایرانیوں کو سمجھنے کے لیے ان کے بیچ میں رہنا بہت ضروری ہے. ولی اصغر صاحب کافی عرصے سے ایران سے باہر ہیں اور ان کو موسٹ پروبیبلی وہ ایرانی لوگوں ارد گرد ان کی وہ لوگ ہیں جو زیادہ ایران کو صحیح معنوں میں اندر سے نہیں پہچانتے. ایران کے اندر ابھی بھی اگر آپ سڑکوں پہ جائیں تو ایک سلوگن چل رہی ہے کہ ہمیں کوئی ایم یو نہیں چاہیے، ہمیں کوئی ڈیل نہیں چاہیے، ہمیں صرف انتقام چاہیے. یہ سینٹیمنٹ ہے عوام کی، جو اپنے رہبر، جو اپنے فادر کے غم میں اس طرح کی سینٹیمنٹ دکھاتے ہیں. لیکن ایرانی گورنمنٹ کبھی بھی سینٹیمنٹ کے ساتھ انہوں نے کوئی بھی ڈیسیجن نہیں لی ہے. وہ ہمیشہ عقل سے اور اپنے خود مختاری کو دیکھتے ہوئے، اپنے مفادات کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھاتے ہیں. اور یہ جو آگے بڑھانے کا سلسلہ ہے، یہ ایران کے اندر the most important figure is the supreme leader. بحث بہت ہو سکتی ہے، پریگمیٹسٹ ہو سکتے ہیں، یہاں پہ ریفارمسٹ ہیں، یہاں پہ ہارڈ لائنرز ہیں، پائیداری چیز ان کو کہا جاتا ہے. بہت سارے لوگ یہاں پہ اپنے، دیکھیں اس ملک میں آپ اپنے آواز اٹھا سکتے ہیں اور آپ بتا سکتے ہیں کہ اس ڈیل کی ہم مخالف ہیں. ایون آپ ان کی ٹی وی چینل پہ آ کے قالیباف کو بھی آپ برا بلا کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے، ہمیں لڑنا چاہیے، یہ الگ بات ہے. لیکن جب ڈیسیجن کا وقت ہوتا ہے، ان کا نیشنل، آپ کو پتا ہے کہ سپریم نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل ہے، اس میں ہر طبقے فکر سے وہاں پہ ریپرزنٹیٹیوز موجود ہیں، اور جب یہ ڈیسیجن لیتے ہیں تو ان کی اکثریت کے اوپر ایک ڈیسیجن فائنل ہوتا ہے، پھر وہ ڈیسیجن سپریم لیڈر کے پاس جا کے ان کا فائنل سگنیچر ہوتا ہے. اس لیے مجھے لگتا ہے یہ جو آپس میں جیسے ہم لوگ سن رہے ہیں سڑکوں پہ مرگ بر ٹرمپ کنارے کہ ہمیں مارنا چاہیے، یہ ایک سینٹیمنٹ ہے. لیکن اسی ٹائم پہ آپ دیکھتے ہیں ایرانی ڈیلیگیشن عزت اور وقار کے ساتھ سوئٹزرلینڈ جاتے ہیں، اسلام آباد آتے ہیں. باقری صاحب آپ کے وقت کا سر بہت بہت شکریہ، اور آپ نے کھل کے بہت باتیں شکریہ ڈاکٹر صاحب. کی ہیں ہمارے ساتھ. بہت ساری جو ایران کو باہر سے بیٹھ کر جو پرسیپشن اور انڈرسٹینڈنگ جو ایران کے بارے میں بنتی ہے، اس کو آپ نے صحیح رخ کے اوپر ڈالنے کی بھرپور کوشش کی ہے. دوبارہ آپ کو انشاءاللہ تکلیف دیں گے. اٹ از ریئلی اپریشیٹڈ بہت کہ شکریہ. آپ نے ہمارے چینل کے لیے وقت نکالا.
اور माय इंशाल्लाह प्लेजर. दोबारा बहुत आपके शुक्रिया साथ डॉक्टर राब्ता साहब. रहेगा सर. थैंक यू वेरी मच. बहुत शुक्रिया.